لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. دیکھیے درس نہج البلاغہ میں جو سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے کلمات قصار جو مولا نے جو ہے بیان کیا تھا، یعنی نہج البلاغہ تذکرہ ہے، اس میں 25ویں نمبر کا قول مولا کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانہ یطالع علیک نعمہ وانت تعصیہ فاحذرہ. مولا فرما رہے ہیں کہ اے یبن آدم، یعنی اے آدم کے بیٹے، فرزند آدم، جب گناہوں کے باوجود پروردگار کی نعمتیں مسلسل تم کو ملتی رہیں تو ہوشیار رہو، بچ کے رہو. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں سب کے لیے ہیں، اور بعض افراد جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، اس کا مطلب اللہ ہم سے بہت خوش ہے، اللہ ہمیں ہر چیز سے نواز رہا ہے، اس کا مطلب اللہ ہم سے بہت راضی ہے. تو اس خوش فہمی میں انسان نہ رہے. کبھی کبھی اللہ جو امتحانات سے گزارتا ہے، وہ نعمتیں دے رہا ہے، وہ جو ہے برکتیں نازل کر رہا ہے، رحمتیں نازل کر رہا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی نعمتوں کی بنیاد پر ہمارا مواخذہ ہونے لگے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جو ہے چند چیزوں کے ذریعے مواخذہ کرے گا، سوال کرے گا. جوانی کہاں خرچ کی تم نے؟ انسان جو ہے سوچتا ہے اما جوان ہے، کہاں بنا ہے، نماز روزہ کچھ نہیں، کر لیں گے بڑھاپے میں. ارے بندے میں بڑھاپے میں آپ کو جو ہے یعنی طاقت نہیں ملے گی، کمزوری آ جائے گی، آپ بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے؟ پتہ لگا جو ہے 60 سال تک آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہے نا، 15 سال کی عمر میں جو ہے آپ کا یعنی ظاہر سے بات ہے کہ آپ بالغ ہوئے تھے ہے نا، تو آپ 60 سال 45 سال جو ہے کہ نمازیں 45 سال کے روزے جو ہے کیسے رکھیں گے آپ؟ نمازیں کیسے پڑھیں گے آپ؟ ایک دن کے 17 رکعتیں نماز ہے واجب، آپ کتنی قضا کریں گے؟ اور پھر جو مین چیز جو ہے ادا کرنے میں ثواب ہے وہ قضا میں تھوڑی نہ ہے اتنا. وہ تو آپ نے جو ہے یعنی اپنی ذمہ داری جو ہے تم نے جو ہے ادا نہیں کی، اور جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ہے. تو اس لیے ہر روز جو ہے اللہ جو ہے یعنی اپنی جوانی کو جو ہے صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، کہ یعنی عبادت الہیہ میں مصروف رہنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کو تم نے کہاں خرچہ کیا. مال کا صحیح استعمال کرنا مین مسئلہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی کو جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کرو. مولا نے فرمایا ہے ایک حصہ جو ہے اپنی نجی زندگی کے لیے، نجی زندگی کے لیے، کھانا ہے، پینا ہے، نہانا ہے، یہ سب سونا ہے. ایک حصہ جو ہے اپنی تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے. اور ایک حصہ جو ہے دوست احباب رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنے کے لیے. اور ایک حصہ اللہ کی عبادت کرنے میں، عبادت الہیہ میں مصروف رہیں. تو اب ظاہر ہے یہ تمام امور کا انجام دیتا رہے گا. اب اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی رہیں گی، اس کا شکر ادا کرتا رہے، اس کا صحیح استعمال کریں، صلہ رحم کرتا رہے، دوسروں کی مدد کرتا رہے، دوسروں کا خیال کرتا رہے. ظاہر سی بات ہے کہ مولا کے در پہ جو بھی آ گیا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تم پر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ تم سے راضی اور راضی ہے، اور کہتے کہ تمہارے اوپر یعنی تم سے خوش ہے. اکثر انسان جو ہے ہوتا ہے، اکثر انسان ظاہر بات ہوتے ہیں کہ جو نعمتوں کی بارش دیکھتے رہتے ہیں نا تو مغرور بن جاتے ہیں، غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبریت پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید پروردگار کچھ زیادہ ہی ہم پر مہربان ہے اور خوش ہو گیا ہے. اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس طرح اللہ حجت تمام کر رہا ہے، اس کی حجت تمام ہو رہی ہے.
اور ڈھیل دے رہا ہے پروردگار، ورنہ ان گناہوں کے باوجود اس بارش رحمت کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یعنی اب آپ غور کیجئے کہ جناب بہلول نے جو عبداللہ مبارک سے جملہ کہا تھا، آپ غور کریں اس میں، عبداللہ مبارک نے جو ہے بہلول سے کہا تھا کہ مجھے تھوڑی سے نصیحت کر دیجئے، مختصر بیان ہے، لطیفی بات نہیں کرنا ہے۔ تو جناب یعنی بہلول نے کہا کہ ہماری شرطیں ہیں، 4 شرطیں بتائی انہوں نے۔ کہا اچھا بتائیے آپ۔ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اگر تم گناہ کر رہے ہو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ تو عبداللہ مبارک نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا؟ مر جائے گا۔ کہا جو تم اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتے تو پھر جو ہے کہتے کہ جس کا نمک کھا رہے ہو تو پھر مخالفت کیوں کرتے ہو، پھر نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تم گناہ کرو تو ایسی زمین پہ چلے جاؤ جہاں اللہ کی ملکیت نہ ہو۔ تو بہلول دانا نے جب جملہ کہا، عبداللہ مبارک نے کہا کہ جہاں جائیں گے، جس زمین پہ جائیں گے، اللہ کی ملکیت تو ہے ہی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی ملکیت سے ہم دور ہیں، اللہ کی زمین سے ہم کہیں اور چلے جائیں۔ کہا پھر جب اللہ کی زمین سے تم دور نہیں جا سکتے تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو، معصیت پروردگار کیوں کرتے رہتے ہو؟ اس کے بعد کہا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر اللہ موجود نہ ہو۔ کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پانی پہ جائے گا تو اللہ کی حکومت، ہوا میں جائے گا تو اللہ، فضا میں جائے گا تو اللہ ہے، زمین پہ رہے گا تو اللہ، ہر جگہ تو اللہ ہی ہے۔ تو کہا جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ کہا اچھا چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ملک الموت تمہارے پاس آئے تم کہہ دینا کہ جاؤ تھوڑی دیر کے بعد آنا، ہم ذرا جو ہے دوسرے کا حق ادا کر دیں۔ تو اس کے بعد جو ہے کہتے کہ عبداللہ مبارک نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، بھلا کہتے کہ وہ یعنی ملک الموت رکے گا، وہ تو فوراً روح قبض کر کے چلا جائے گا۔ تو عبداللہ مبارک سے بہلول نے کہا کہ جب تمہیں پتا ہے کہ ملک الموت کسی کی نہیں سنے گا، اپنے وقت پہ جو ہے روح قبض کرے گا، رزق جو ہے تم چھوڑ نہیں سکتے، کوئی زمین تمہیں ملے گی نہیں جو اللہ کی ملکیت میں نہ ہو، فضا ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے، تو بھی اللہ کے نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ نافرمانی کیوں کرتے ہو پھر؟ تو آپ غور کیجئے، مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم پر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں اور گناہ تم کرتے چلے جا رہے ہو، اللہ کے نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہو، تو ڈرو، کپاؤ، خوف زدہ ہو جاؤ کہ کہیں فحذر ہو، ڈرو اس سے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں جو نازل ہو رہی ہیں یہ سب جو ہے ایک طرح سے امتحانات سے گزارا جا رہا ہے، اللہ تم پر حجت تمام کر رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس جملے سے جو ہے بات سامنے آتی ہے کہ ہر طریقے سے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے۔ تبھی تو جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے شکر نعمت کی تو نعمتوں میں ہم اضافہ کرتے رہیں گے، اگر تم نے کفر نعمت کی تو یاد رکھو میرا عذاب بہت ہی سخت و دردناک ہے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں بارگاہ معبود میں، پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، وبا کی بیماری سے سب کو دور کر دے اور سب کو بچا لے پروردگار، بیماروں کو شفا عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔